अनवार तजल्लियात के जलवे हर सिमत छा गए। इसी नूरानी लम्हे में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमुट के साथ जन्नती बुराक लेकर आसमानों से जमीन पर उतरे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे, जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आंखें बंद थीं, सुकून के साथ महवे ख्वाब थे और रब्बे करीम अपने महबूब को एक अजीम और बेमिसाल सफर के लिए तैयार कर रहा था। कमरे के छत से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और आपके हमराह और भी फरिश्ते थे। उन्होंने आपको जगाया और मस्जिद हराम की तरफ ले गए। वहां जाकर आप हतीम में लेट गए और लिटाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को चाक किया और दिल मुबारक को निकालकर जमजम के पानी से धोया और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। इस ईमान और हिकमत को आपके दिल में भरकर सीना को ठीक कर दिया और दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई गई, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने की हिस्सी और जाहिरी अलामत थी। उसके बाद बुराक लाया गया। बुराक एक निहायत खूबसूरत और नूरानी सवारी थी। इसका कद निहायत मुतवाजन था, खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा, मगर सरापा सफेदी और नूर से जगमगाता हुआ। इसकी रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज थी, यहाँ तक कि इसका हर कदम वहां पड़ता था जहां तक निगाह पहुंच सकती थी। इसके जिस्म से चमकदार नूर फूट रहा था और इसकी आंखों में एक खास तरह की चमक नुमाया थी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे तो बुराक ने कुछ शोखी दिखाई और जरा सा ठिठक गया। इस पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निहायत जलाल और वक़ार के साथ फरमाया, ए बुराक, ये कैसी शोखी है? जान ले कि आज तक तेरी पुश्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह ताला का कोई मुकर्रम, मुअज़्ज़िज़ और महबूब बंदा सवार नहीं हुआ। ये सुनना था कि बुराक पर शर्मिंदगी तारी हो गई। हया और अदब के एहसास से उसके जिस्म पर पसीना आ गया और वो फौरन झुक गया। फिर निहायत आजिज़ी और अदब के साथ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर रवाना हुआ। इस अजीम और बावक़ार सफ़र में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब थे। फरिश्तों की मैयत के साथ ये मुबारक सफ़र शुरू हुआ। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र के दौरान हमारा गुज़र एक ऐसी सरजमीन से हुआ जहाँ खजूर के दरख्त बकसरत थे। इस मकाम पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ उतर कर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। मैं उतरा और नफल नमाज अदा की। नमाज के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्या आपको मालूम है कि आपने किस मकाम पर नमाज अदा फरमाई है? मैंने फरमाया, मुझे इसका इल्म नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया, आपने यसरिब में नमाज, मुझे इसका इल्म नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया, आपने यसरिब में नमाज अदा फरमाई है, जो अनकरीब मदीना तैयबा कहलाएगा, और यही वो मुबारक सरजमीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ ले जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा रवाना हुए। कुछ आगे जाकर एक और बाबरकत सरजमीन पर पहुंचे। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी उतर कर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। मैंने उतर कर नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये वादी सीना है। आपने इस मकाम पर नमाज अदा फरमाई है जहाँ शजरा मूसा के करीब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। फिर हम वहाँ से रवाना हुए और एक और मकाम पर पहुँचे। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, यहाँ भी उतर कर नमाज अदा फरमा लीजिए। मैंने उतर कर नमाज अदा की। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपने मदियन की सरजमीन में नमाज अदा फरमाई है, जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मस्कन थी। इसके बाद हम फिर रवाना हुए, यहाँ तक कि एक और बाबरकत मकाम पर पहुँचे। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں بھی اتر کر نفل نماز ادا فرما لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ مقام بیت اللحم ہے، وہ مبارک جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یوں یہ مقدس سفر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی یادگار اور بابرکت سرزمینوں سے گزرتا ہوا رب کریم کی نشانیوں کو ظاہر کرتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر سفر فرما رہے تھے۔ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور آگے بڑھیے اور چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور آگے بڑھیے اور چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک جماعت کے پاس پہنچے۔ وہ آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے بولے، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب ارشاد فرمایا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دراصل دنیا تھی اور اس کی عمر جتنی باقی تھی دنیا کی باقی زندگی بھی اتنی ہی تھی، اور وہ بوڑھا مرد دراصل شیطان تھا جس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، جبکہ وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ انبیاء کرام تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور شان ربانی کی گواہی دے رہے تھے۔ سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو انہی ناخنوں سے چیرتے اور زخمی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اور قوم پر ہوا جو پتھروں سے روندے جاتے تھے۔ جب وہ روندے جاتے تو دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگ وہ ہیں جو فرض نماز سے کاہلی برتتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قوم کے پاس سے گزرے جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح زری اور کانٹوں اور جہنم کے پتھروں کو چرتے اور کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر ایک اور قوم کے پاس پہنچے جن کے سامنے 2 ہانڈیاں رکھی تھیں، ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسری میں سڑا ہوا گوشت تھا۔ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت نہیں چکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ یا فاجرہ کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے پاس رہتے ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنے حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और 2 रकात यानी तहियतुल मस्जिद अदा फरमाई। कुछ देर न गुजरी कि बहुत से हजरात मस्जिद अक्सा में जमा हो गए। फिर एक मुअज्जिन ने अजान दी और उसके बाद इकामत कही। हम सफ बांध कर खड़े हो गए और इस इंतजार में थे कि कौन इमामत करेगा। अचानक जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। मैंने सबके लिए नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुआ तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, आपको मालूम है कि आपने किन लोगों को नमाज पढ़ाई? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने नबी मबऊस हुए सब ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। मस्जिद अक्सा से बरामद होने के बाद जन्नत के ज़ुमुर्रुद और ज़बरजद से बनी हुई एक सीढ़ी के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सूद फरमाया। इस सीढ़ी के दाएं और बाएं जानिब अल्लाह ताला के फरिश्ते आपके जलवे में मौजूद थे। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के उमूर से फारिग हुआ तो मेरे पास एक सीढ़ी लाई गई जिससे बेहतर सीढ़ी मैंने कभी नहीं देखी। ये वो सीढ़ी थी जिस पर अंबिया की अरवाह आसमान की तरफ चढ़ती हैं और वापस आती हैं। मेरे रफ़ीक़ सफ़र जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे इस सीढ़ी पर चढ़ाया, यहाँ तक कि मैं आसमान के एक दरवाजे पर पहुँचा जिसे बाबुल हाफ़ज़ा कहा जाता है। जब पहले आसमान पर पहुँचे तो दरबान ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन? फरमाया, जिब्रील। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तो कहा गया, इनको खुश आमदीद हो, वो खूब आए। फिर दरवाज़ा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करो। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया, खुश आमदीद सालेह फर्जंद सालेह नबी, तुम खूब तशरीफ लाए। आपने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। इस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब कुछ सूरतें हैं और कुछ सूरतें बाएं जानिब। जब वो दाएं जानिब नजर डालते हैं तो खुश होते और मुस्कुराते हैं और जब बाएं जानिब देखते हैं तो रोने लगते हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि दाएं जानिब आपकी नेक औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब यमीन और अहले जन्नत हैं, इन्हें देखकर आप खुश होते हैं। और बाएं जानिब बदकार औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब शिमाल और अहले नार हैं, इन्हें देखकर आप गमगीन हो जाते हैं। फिर दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत याहिया से मुलाकात हुई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। वहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम व कलाम हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न व जमाल का बड़ा हिस्सा अता किया गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ ले गए, जहाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसके बाद पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बाद अज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से पुश्त लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर मलाइका का किबला है जो ऐन खाना काबा के मुकाबिल है। अगर वो गिरे तो खाना काबा पर गिरे। रोजाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाती। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये आपके वालिद हैं, इन्हें सलाम कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया, मरहबन बिल इब्न सालिह व नबी सालिह, यानी नेक बेटे और नेक नबी को खुश आमदीद। आसमानों के बाद मजीद कुर्ब खास की तरफ सफर का आगाज हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जमीन से जो चीज ऊपर जाती है वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर मनअमी हो जाती है और फिर ऊपर उठाई जाती है, और मलाए आला से जो चीज उतरती है वो सिदरतुल मुंतहा पर आकर ठहर जाती है, फिर नीचे उतरती है। इसलिए इसका नाम सिदरतुल मुंतहा है।
جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس 1 برتن شراب کا، 1 برتن دودھ کا اور 1 برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے تو ایک بلند مقام پر پہنچے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں قضاء و قدر کے قلم اللہ تعالیٰ کے احکام لکھنے میں مصروف تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور احکامات کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی، اس پر سوار ہوئے اور اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مقام کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتہ کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک نہیں دیکھا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ جبریل نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 یعنی 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ اپنی منزل قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپسی کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ ادا نہ ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم فرما دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم فرما دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا
آپ کی امت سے یہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم فرما دیتا۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ مزید کمی کی درخواست کے ساتھ دوبارہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئیں۔ جو نیکی کا ہوئے اور عرض کیا: اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم فرما دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم فرما دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا: آپ کی امت سے یہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم فرما دیتا۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ مزید کمی کی درخواست کے ساتھ دوبارہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برائی کر لے تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور مزید کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار جا چکا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا: یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ زانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اب تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا: آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے: مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا: کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا: بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ لوگوں نے کہا: یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے، نے تصدیق کی۔ مشرکین میں سے کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے: کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور پھر واپس؟ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا:
کیا آپ اس بات کی جواب دیا، جی ہاں، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بعید باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کی آسمانی خبروں پر صبح و شام ایمان رکھتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔